یہ آسانیاں پیدا کر دیں، ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ آج قربانی کا یہ عظیم عمل، اس کے ثمرات اور نتائج، اس کے فوائد دنیا میں اور آخرت میں مسلمانوں کے حق میں انفرادی طور پر اور اجتماعی لحاظ سے کیا ثمرات، فوائد اور نتائج مرتب ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مقصود کیا ہے، اس کی طرف اللہ جل شانہ ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں، ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا ہے، کیونکہ بے نتیجہ کام کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے بے نتیجہ کام کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان نتیجہ خیز کام کرتا ہے جس کا اجر اور ثواب پیدا ہو۔ اس لیے عبث اور بیکار کام کرنا یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے کہ انسان ایسا کام کرے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، وہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں، کام بھی کرنا ہے اور نتائج بھی لینے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یہ امت کی ذمہ داریوں میں سے کہ ہم اپنے کاموں کو نتیجہ خیز بنائیں۔ ہر کام کا نتیجہ کیسے نکلے گا، اس کے ثمرات اور اس کے پھل اور اس کے فوائد کا اظہار کیسے ہوگا، قرآن حکیم اس کی طرف ہمیں رجوع کراتا ہے۔ ٹھنڈا پانی لے کے آ گئے باور پہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ خسارے والے لوگ عمل کے اعتبار سے نہ بتاؤں، ہم آپ کو نہ بتائیں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارے والے لوگ وہ ہیں، اللہ جل شانہ خود اس کے بارے میں بتاتے ہیں، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی سعی، جن کی محنت، جن کے اعمال اس دنیا کے اندر ہی گم ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ آخرت تک نہیں جا سکے۔ دنیا کا عمل شروع کیا، عمل کا اختتام اس کو ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے مسلمان نام کس چیز کا ہے؟ عمل شروع بھی کرتا ہے، اس کا آغاز بھی کرتا ہے، اس کے درمیان میں نگرانی بھی رکھتا ہے اور اس کو انجام تک، نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے جس کام کا انجام اور نتیجہ نہ مرتب ہو تو فرمایا ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی ان کے سارے اعمال گم ہو گئے، ختم ہو گئے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، دنیا میں ہی عمل کا گم ہو جانا، ختم ہو جانا، اگلی نسلوں تک بھی اپنے عمل کا فائدہ ہی نہ پہنچے، وہ بھی اس طرح مرتب نہ ہو سکے۔ اس لیے فرمایا حسن العاقبہ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام، آخری نتیجہ صحیح نکلے، یہ متقین کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے آخری انجام پر نگاہ رکھ کر، غور و فکر کر کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ زندگی میں، دنیا کے اندر ہر قدم اٹھاتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے قربانی کے اس عمل کو بھی ہمارے سامنے انہی نتائج کے ساتھ پیش کیا ہے۔ فرمایا قربانی کا یہ عمل، اس کو تمہیں
ان مقاصد کو ذہن میں رکھ کر ادا کرنا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت اور نہ تمہاری قربانیوں کا خون۔ اب قربانی کا ایک ظاہر تھا کہ جانور ذبح کیا، ایک قربانی کا باطن تھا کہ ذبح کرنے سے پہلے انسان کا ارادہ کیا، ذبح کے دوران ارادہ کیا ہے، ذبح کے بعد کے ارادے کیا ہیں، انسان کے ارادوں میں اس عمل سے کیا فرق پڑا ہے، اس کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، اس کے اوپر اس عمل سے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ دنیا میں ہر انسان جو ذاتی طور پر عمل کرتا ہے اس کا اس کی ذات پر، اس کے خاندان اور قوم پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے انسان جو کام کرتے ہیں وہ سارے کام دنیا میں نتائج پیدا کرتے ہیں، اس کی ذات پر بھی پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان کام کریں، عمل کریں اور اس عمل کا نتیجہ دنیا میں اس کی ذات یا خاندان یا قوم کے حق میں اچھا یا برا نتیجہ مرتب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ضرور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے کائنات گیر نظام ہے مجازات کا عمل کہ دنیا میں انسان جو کرے گا صحیح ہے یا غلط، فرمایا اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی پیدا ہوگا۔ لہٰذا تمہیں اعمال کے نتائج پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کے نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ مجلس کے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، لہٰذا اپنے اپنے عمل صحیح کر لو۔ علیکم انفسکم، اب قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور آپس میں اس پر گفتگو کر رہے تھے اور اس کے نتائج نکال رہے تھے۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ علیکم انفسکم، اپنے اعمال کو صرف اپنی ذاتی دائرے میں رکھ کر ہی غور و فکر کرو، اسی کی اصلاح اور درستگی کرو۔ فرمایا تم تو یہ سوچ رہے ہو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور سنا ہے۔ فرمایا میں نے تو یہ سنا ہے کہ جب لوگ غلط کام کریں اور دوسرے لوگ ان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو جائیں، رضامندی کا اظہار کر لیں، فرمایا اللہ جل شانہ یعمہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، ان کے مرنے سے پہلے ان پر اس غفلت کی بنیاد پر کہ ان کے معاشرے میں ان کے سامنے گناہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے اوپر اثر نہیں آئے گا، اثر تو آیا لیکن عذاب کی شکل میں آیا۔ جب آپ نے ظلم کو، گناہ کو، برائیوں کو، بے حیائیوں کو آپ نے برداشت کر لیا، ان کو کمزور کرنے، ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کا منصوبہ نہیں تیار کیا، نیکی کا اور حق کا ارادہ ہی وجود میں نہیں آیا، تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے عذاب لائے گا۔ ایک اور صحابی رسول امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس والوں کے پاس سے گزرے، لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ ان الظالم لا یضر الا نفسہ، ظالم صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فرمایا تم تو یہ کہہ رہے ہو میں نے تو رسول اللہ سے کچھ اور سنا ہے۔ بلا واللہ حتی الحبارا لتموت فی وکرها حزلا لظلم الظالم، حبارہ پرندہ، سرخاب جسے کہا جاتا ہے، جو انسانی آبادیوں سے میلوں میل دور رہتا ہے، کہ اس کا نام ضرب المثل بن گیا، جو کام نہ ہو سکے، نہ مل سکے، اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ سرخاب کا پر لانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا فرمایا سرخاب اور حبارہ پرندہ اپنے آشیانے میں، گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے کمزور ہو کر گر کر مر جاتا ہے، اور تم کہتے ہو ظالم کا ظلم صرف اسی کو نقصان پہنچائے گا، نہیں پوری قوم کو تباہ کرتا ہے۔ جو آدمی ظلم کرے گا اس کا ظلم کا جتنا دائرہ ہوگا اس کا نتیجہ بھی پوری قوم میں نکلے گا۔
حکمرانوں کے ظلم کا اور نتیجہ برا نکلے گا۔ اسی طرح سوسائٹی میں جتنے ذمہ دار لوگ ہیں جو غلط کام کریں گے نتائج ان کے اسی طرح نکلیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن حکیم نے قربانی کا یہ عمل پوری امت کرتی ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، حکمران بھی، مالدار بھی، تاجر بھی، غریب لوگ بھی خوشی میں کرتے ہیں، نفلی قربانیاں بھی کرتے ہیں، امیر لوگ وہ واجب قربانیاں کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سرگرمی پوری دنیا کی سطح پر وجود میں آتی ہے۔ اب جانور ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، منڈیاں آباد ہوتی ہیں، اور کتنے لوگ اپنا کتنا ٹائم اس پر لگاتے ہیں۔ ایک جانور پالنے والا اپنا وقت لگاتا ہے، اب لانے والا اپنا وقت لگاتا ہے، ذبح کرنے والا اپنا وقت لگاتا ہے، پوری امت کی کتنی توانائیاں صرف ہوتی ہیں، پھر ایک قربانی کا عمل وجود میں آتا ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل یہ معاشرے میں کیا نتائج پیدا کرے گا؟ یہ پورے معاشرے کو کس تبدیلی سے وہ گزارے گا؟ ان کے اندر کیا رہنمائی اس عمل سے پیدا ہوگی؟ اس پر غور کرنا قرآن کہتا ضروری ہے تمہارے لیے۔ لن ینال اللہ لحومها، فرمایا ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو تمہاری قربانیوں کا یہ ظاہر، قربانیوں کا تمہارا یہ جسم، تمہاری قربانیوں کا یہ گوشت اور پوست، یہ تو تم نے ظاہری عمل اختیار کر لیا، لیکن اللہ کو یہ نہیں پہنچتا، یہ ذریعہ بنتا ہے، یہ فرسٹ سٹیپ ہے، یہ لاسٹ سٹیپ بھی نہیں اور سیکنڈ سٹیپ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ پہلا عمل ہے، یہاں سے تم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ تمہاری زندگی کے اعمال اور حرکت کا آغاز کا انتظار کرتا ہے۔ میرا بندہ میری طرف بڑھنے میں، مثبت اور تعمیری کام کرنے میں، اپنی ذات کو اور اپنے معاشرے کو خوبیوں کی طرف لانے میں کیا قدم بڑھاتا ہے؟ اس کے اندر کتنی عقل موجود ہے، اس کے اندر کتنی استطاعت موجود ہے، کتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہ کوئی تعمیری کام کرے، کوئی اچھا کام کرے۔ اللہ اس کے کام کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تو پہنچتا ہے تمہاری قربانیوں کا تقویٰ تم سے۔ اللہ کو قربانی کا نتیجہ تقویٰ کی شکل میں آتا ہے۔ اب تقویٰ اور اخلاص یہ دو دین کی بنیادیں ہیں۔ قرآن انہی کو واضح کرتا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو۔ تم دنیا کے ریاکاری کے اثر سے، یہاں سے دباؤ سے نکلو کہ میں فلاں کو دکھا کر کام کروں گا۔ بندے پر صرف اللہ کا دباؤ ہونا چاہیے، کسی اور کا دباؤ نہیں ہونا ہے۔ اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ یہ صرف اللہ کے لیے کام کرے، کسی اور چیز کے لیے کام نہ کرے۔ کسی کے ڈر میں آ گیا، کسی میں دباؤ میں آ گیا، کسی لالچ میں آ گیا، کسی غرض میں آ گیا۔ قربانی کا یہ عمل بھی ان گھٹیا مقاصد سے انسانوں کو نکالتا ہے، ان گھٹیا نتائج سے بھی نکالتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کو تو پہنچتا ہے تمہاری قربانیوں کا تقویٰ تمہارے اندر سے، تمہاری پرہیزگاری تمہارے اندر سے، تمہارا حرام کاموں سے بچ کر حلال کی طرف آنا، تمہارا دوسروں کے۔ اب تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اپنی زندگی کے دائروں کا تعین کرنا، حلال اور حرام کا تعین کرنا، اپنے اور دوسروں کے کاموں اور چیزوں کا تعین کرنا۔ یہ میری چیز ہے، میں اسے استعمال کروں گا، یہ دوسرے کی چیز ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کو محفوظ بناؤں گا۔ اب دوسرے کی چیز کو استعمال کرنا، دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنا، دوسرے کے مال میں مداخلت کرنا، یہ قرآن ناجائز قرار دیتا ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ آج کل تو مداخلت کا بہت ذکر ہوا پوری پاکستانی قوم میں، میڈیا پر بھی، ہر جگہ پر۔ مداخلت کیا ہوتی ہے؟ سازش کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے تقویٰ اسی چیز کا نام ہے، کوئی آدمی کسی کے حقوق میں مداخلت نہ کرے۔ جو اللہ نے جس کا جو حق لگا دیا، جو حیثیت متعین کر دی، جو اس کا مقام متعین کر دیا، اس کے مقام کا تعین کر لیا جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت، نہ اندرونی اور نہ بیرونی، کسی کی مداخلت۔ ان سب مداخلتوں کے راستے علمی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر
حفاظتی انداز سے ہر چیز سے رکاوٹیں ڈال دی جائیں تاکہ ہر آدمی امن کی، تقوی کی، حلال کی، عمل صالح کی زندگی بسر کر سکے۔ اب قربانی کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو، حلال اور حرام کا فرق پیدا ہو۔ اب قربانی کا عمل کیا ہے؟ یہ دوسرا نتیجہ کیا پیدا کرے گا؟ اخلاص پیدا کرے گا کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کرے، صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہو اور اللہ کو راضی رکھ کر اس کام کو آگے بڑھائے۔ اور جب اللہ کو راضی رکھے گا تو پوری دنیا پر یہ حاوی ہو جائے گا، اس کا عمل یہ بھرپور ہوگا۔ اور جس عمل میں اللہ کی رضا اور اخلاص نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، وقت نہیں ہے اس حدیث کا پورا تذکرہ کیا جائے، اللہ جل شانہ نے مخلوقات میں طاقتور چیزیں پیدا کی، پہاڑ پیدا ہوئے، فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑے پہاڑ طاقتور مضبوط ہیں، اس سے طاقتور چیز بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پتھر ہے، پہاڑ پتھر کے اوپر لوہا ہے، لوہا پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا، اس کے بعد لوہے کی طاقت دے دی پتھر سے زیادہ، تو لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا آگ، لوہے کو آگ میں ڈالو تو اس کا وجود ختم۔ اب پتھر کا وجود لوہے کے سامنے ہے، لوہے کا وجود آگ کے سامنے ہے۔ فرمایا فرشتوں نے عرض کی یا اللہ یہ آگ کے اوپر حاوی چیز کیا ہے؟ فرمایا آگ کے اوپر حاوی چیز پانی ہے، پانی آگ پر ڈالو تو آگ کا وجود ختم، پانی کا وجود اس کے اوپر حاوی۔ فرمایا یا اللہ پانی سے زیادہ طاقتور چیز بھی بنائی ہے؟ فرمایا ہاں پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہوا بھی بنائی ہے، جو ہوا لاکھوں من ٹن پانیوں کو لے کر وہ اپنے دوش پر پوری دنیا میں چل پھر رہی ہے، بادل گھوم رہے ہیں، بادلوں کو کون لے کے جاتا ہے؟ یہ ہوائیں ہیں جو ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس سے زیادہ طاقتور چیز بھی تو نے کوئی بنائی ہے؟ فرمایا ہاں، ایک بندہ مومن جب صفت احسان کے ساتھ سچا اور مخلص بن کر صرف میرا بندہ بن کر دنیا میں قدم رکھتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، یہ ساری کائنات کے ان پورے عناصر اور موالید پر حاوی ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ ایٹم اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہتھیار اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ایٹم بم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ٹینک اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے عزائم کو، اس کے ارادوں کو رکاوٹ ڈالنا، کنٹرول کرنا، یہ کسی کے قابو میں نہیں سوائے اللہ کے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل الفرد انسان، جس کی طاقت اور قوت، جس کی آنکھوں سے دیکھ نہیں دشمن کا پتا پانی کر دیتا ہے، ہر کام سے پہلے وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے دے، دانی اضرب عنقہ، اللہ کے پیغمبر اجازت دیں میں اس کا کلا کما کر دوں۔ اب وہ کیا ہے؟ جارحہ بن گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہتھیار بن گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ ایک بندہ مومن ٹول ہے، ہتھیار بن جائے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اختیار سے چلتا ہے۔ اس کے اندر دین کی عقل پیدا ہو گئی، دین کی سمجھ پیدا ہو گئی، دین کی بصیرت پیدا ہو گئی۔ یہ قرآن کی عینک لگا کر یہ زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، یہ اعمال کا مطالعہ کرتا ہے، یہ معاشروں کا مطالعہ کرتا ہے، یہ تجزیہ کرتا ہے۔ اب اس کو قرآن کے علم کی عینک لگ گئی ہے، اس لیے اب یہ بندہ مومن طاقتور بن گیا، یہ اللہ کا ٹول بن گیا۔ جب اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جدھر چاہتے ہیں یہ بندہ چلتا ہے۔ وہ بدر کے میدان میں اتارے تو وہاں اترتا ہے، وہ احد کے میدان میں اتاریں تو وہاں اترتا ہے، وہ مسجد نبوی میں اسے بلائیں تو وہاں اترتا ہے، وہ قربانی کے میدان میں جانور ذبح کروائیں تو وہ اس وقت جانور ذبح کرتا ہے، وہ اذان ہو تو اس وقت نماز کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، وہ گھر میں ہو تو وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر اپنا فوکس کرتا ہے، وہ ہر ایک کی نگرانی کرتا ہے، ہر ایک کی مال کی محافظت کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ بن کر، قرآن کا نمائندہ بن کر، تعلیم حق کا ٹول بن کر وہ دنیا میں کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے امام الائمہ حکیم حاضر الامہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کون ہوتے ہیں؟ لسان اللہ فی الارض، یہ اللہ کی زبان ہے دنیا میں،
ترجمان اللہ فی الارض، یہ اللہ کے ترجمان ہے دنیا میں، جارحۃ اللہ فی الارض، یہ اللہ کا ہتھیار ہے دنیا میں، اللہ کا حکم لے کر یہ دنیا میں قدم بڑھاتے ہیں، اور جو نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا چلا جاتا ہے، جو نبی کے ذہن کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، جو نبی کے علم کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے، جو نبی کے اقدامات کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جاتا ہے، فرمایا اس کی بھی حیثیت بدلتی چلی جاتی ہے۔ جو ادھر سے ہٹ گیا، من شذ شذ فی النار، جو پیغمبر کے راستے سے، اس کی جماعت کے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، وہ دور چلا گیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قربانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالوا التقوی منکم، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون، اور نہیں پہنچتا اللہ کو ان تمہارے اعمال کا ظاہر، ولکن ینالوا التقوی منکم، لیکن اللہ کو تو پہنچتا ہے تمہاری دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری۔ تم مشاعر مقدسہ، حرمت کعبہ کا کتنا دھیان رکھتے ہو، تم مشاعر مقدسہ، ملت ابراہیمی کے اصولوں کے کتنے پاسبان ہو، تم توحید کے عقیدے اور نظریے اور عمل کے کتنے ترجمان ہو، تمہیں تو اللہ پہچاننا چاہتا ہے قربانی کے عمل سے، تمہارے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے کتنا ایثار اور نفع رسانی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، ایثار کتنا پیدا ہوا۔ قربانی کا عمل یہ ہمارے اندر ایثار پیدا کرتا ہے، نتائج پیدا کرتا ہے، یہ ہمیں ایثار کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے نفع پہنچانے والے بن جائیں، ایثار کیا صفت لے کر زندگی کے میدانوں میں اتریں۔ اللہ یہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا میں اس اعتبار سے زندگی بسر کریں، ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے۔ قربانی کا عمل جمع کرتا ہے، یہ پوری امت کا عمل الگ الگ عمل ہو کر ایک عمل بن کر اوپر چلا جائے۔ یہ ایک جماعت ہے، ایک جماعت کا عمل ایک ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر جب ایک صف بن جاتے ہیں تو وہ ایک عمل ان کا وجود میں آ گیا، اس لیے کہ انفرادی عمل ہے اور ایک اجتماعی عمل ہے۔ انفرادی عمل کا نام نفل ہے، سنت ہے، اور اجتماعی عمل کا نام فرض اور واجب ہوتا ہے، جس کو سارے لوگ مل کر ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اب ہر آدمی دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارے اعمال بھی جڑے ہوئے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال پہنچتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا۔ کیا مطلب؟ بلند کیا جاتا ہے۔ جب بندہ عمل کرتا ہے، عمل کر لینا یہ اس کے اختیار میں ہے، عمل کر لینے کے بعد کائنات کا اگلا میکانزم اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا یہ عمل پہنچتا ہے، ہر بندے کا عمل دنیا میں جیسے ہی مکمل ہوتا ہے یہ سیدھا بارگاہ الہی کی طرف رخ کرتا ہے۔ والعمل الصالح یرفع، اللہ فرماتے ہیں ہر عمل صالح کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو فوراً اوپر کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ لیکن بندے نے عمل ہی غلط کیا، شرائط ہی پوری نہیں کی، اس نے اس عمل کی جتنی مقبول ہونے کی شرائط تھی وہ پوری نہیں کی، تو وہ عمل کیسے اوپر جائے گا؟ اس لیے کسی کا عمل اس کے سر تک جاتا ہے، وہیں سے نیچے مار دیا جاتا ہے، کسی کا عمل 10 گز اوپر جاتا ہے، اور پھر کسی کا عمل پہلے آسمان تک پہنچ کر وہاں سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی نماز غلط پڑھتا ہے وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر واپس اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یہ لے تیرا گندا عمل، یہ عمل تیرا صحیح نہیں۔ اس لیے فرمایا ہر عمل اس کو پوری بصیرت کے ساتھ، پورے عقل کے ساتھ، پورے نتائج کو ذہن میں رکھ کر، شریعت کے سارے دائرے کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرو، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ خوش ہو جائے، دیکھو میرے بندے نے میرے لیے عمل کیا، میرے لیے قربانی کی، میرے لیے نتائج پیدا کیے۔ اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والا جذبہ اور ارادہ، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والی تحریک اور عمل،
تم نے اپنی زندگی پر نگاہ ڈال کر اپنے آپ کو عمل کی طرف، حق کی طرف لگانے کے لیے کیسا قدم اٹھایا، ساری نیتیں کر لے۔ اب یہ جذبہ عمل کا ابھار ہے، قربانی سے عمل کا جذبہ، یہ نتیجہ ہے اس کا کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، فنائیت کا جذبہ پیدا ہو، کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے، اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے۔ یہ قربانی کا نتیجہ ہے، اور جب یہ نتیجہ پیدا ہوگا کہ اس کے اندر فنائیت آ گئی، یہ اللہ کے لیے فنا ہو گیا، تو اب اللہ فرماتے ہیں اب یہ میرا بندہ قیمتی بن گیا۔ اب ہیرا یہ دنیا میں مٹی میں مل کر پھر یہاں سے جب اسے نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر کا جوہر اسی طرح اسے روشن کر دیتا ہے۔ اب انسان کا عمل اتنا طاقتور ہو، نورانی ہو، کہ یہ دنیا میں بظاہر نظر نہ آئے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کی روشنی قائم اور دائم ہو جائے۔ لہٰذا قربانی کا یہ عمل یہ رشتوں کو بھی جوڑتا ہے، دوستوں کو بھی جوڑے گا۔ اب قربانی کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ اس کے گوشت کو تقسیم کرو۔ گوشت کو تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑو، اپنے تعلق کو قائم رکھو، اپنی سوسائٹی پیدا کر کے بنا کے رکھو، اپنا معاشرہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا بنا کے رکھو، تمہارے اندر دوسروں کی خیر کا جذبہ پیدا ہو۔ اب قربانی کر لینے کے بعد، اخلاص کے آ جانے کے بعد، نیکی کے ارادوں کے وجود میں آ جانے کے بعد، اب آخری نتیجہ کیا ہے؟ تمہارے عمل سے سوسائٹی پیدا ہو، معاشرہ پیدا ہو، اجتماعیت پیدا ہو، انفرادیت نہ پیدا ہو۔ یہ انفرادیت جرم ہے، علیحدہ علیحدہ رہنا، تنہا رہنا، یہ انفرادیت، دوسروں کے ساتھ نہ چلنا، دوسروں کو اپنے ساتھ نہ چلانا، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ عمل یہ دوسروں کے ساتھ رہنا، دوسروں کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنا، تکلیفوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ گزارا کر لینا، ان کو رہنمائی اور ان کو اخلاق کا راستہ بتانا، قربانیاں دے کر اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا، یہی تو کمال کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا یہ معاشرت بنائے گا، سوسائٹی بنائے گا، یہ گھر بنائے گا۔ اس کے بولنے سے، اس کے چلنے سے، اس کے سوچنے سے، اس کے قدم بڑھانے سے اب خاندان بنیں گے، ٹوٹیں گے نہیں، شہر بنیں گے، شہر بگڑیں گے نہیں۔ یہی تو یہ عمل ہے۔ آج مسلمان زبان سے کون سا کلمہ نکالتا ہے جس سے خاندان ٹوٹتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں؟ فرمایا قربانی کر لینے کے بعد سارا سال اس کی زبانی سے قربانی کا نتیجہ نکلے گا، یہ محبت بھرے الفاظ نکالے گا، یہ نفرت والے الفاظ نہیں نکالے گا، یہ شیطانی عمل کا حصہ نہیں بنے گا۔ قربانی کی راہ میں تو شیطان رکاوٹ بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے جا رہے ہیں، شیطان رکاوٹ بن رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قربانی کی راہ میں شیطان رکاوٹ ہے، قربانی کے نتائج کی راہ میں بھی شیطان رکاوٹ بنتا ہے۔ لہٰذا سارا سال اب ہمیں شیطانی قوتوں پر حاوی ہونا ہے۔ یہ بھی قربانی کا نتیجہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں وعدے دلاتا ہے کہ اللہ کے نام پر مال قربان کرو گے غریب ہو جاؤ گے۔ یعیدکم الفقر، اللہ کے نام پر مال لگاؤ گے مال کم ہو جائے گا، یہ وعدے دلاتا ہے، انسان کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے۔ فرمایا یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، قربانی کرنے سے نقصان ہوگا۔ فرمایا کوئی نقصان نہیں، اس سے تو مال بڑھے گا۔ یہ شیطان کا یہ تمہارا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ اس کے خلاف ہے۔ لہٰذا تمہیں آگے بڑھنا ہے، قربانی کے عمل سے تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، مال میں برکتیں آئیں گی، تمہارا مال ترقی کرے گا، اس عمل سے تمہارے اندر خوبیاں پیدا ہوں گی، کمالات پیدا ہوں گے، یہ مال کی نسبتیں اللہ کی طرف ہو۔ اب قربانی کے عمل سے مال کی نسبت اللہ کی طرف چلی گئی، بندہ کا عمل تھا لیکن جڑ گیا اللہ کے ساتھ۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ بھی اس مال کے ذریعے میرے ساتھ جڑ گیا۔ اب بندہ قربانی کرتا ہے، مال اللہ کا دیا ہوا، اس عمل کے ذریعے سے یہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ اب مال وہ ہے جو بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑے، جو مال اللہ سے کاٹ دے
مسجد سے کاٹ دے، اللہ کے رسول سے کاٹ دے، خاندان سے کاٹ دے، اس مال کی کیا حیثیت ہے؟ اس مال کی کیا قدر ہے؟ وہ مال تو تباہی ہے۔ مال وہ ہے جس مال سے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پورا ہو۔ اور دوسرا خلاصہ وہ امتثال امر ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، قدم قدم پر اللہ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہو۔ میں مسجد میں ہوں تو اللہ کا حکم کیا ہے، بازار میں ہوں تو اللہ کا حکم کیا ہے، میں خاندان کے اندر ہوں تو اللہ کا حکم کیا ہے، میدان جنگ کے اندر ہوں تو اللہ کا حکم کیا ہے، کرسی عدالت پر ہوں تو اللہ کا حکم کیا ہے۔ امتثال امر، سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قربانی کے عمل کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے اندر اللہ کا حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہو، قانون الہی کی پاسداری کا جذبہ پیدا ہو، قانون الہی کا تعارف اور عمل پیدا ہو۔ اب یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ لہٰذا قربانی کا عمل یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ نتائج یہ قربانی کرنے کے نتائج کیا ہیں؟ قربانی کے بعد پوری سوسائٹی اللہ کے حکم پر چل رہی ہو۔ اب قربانی کرنے کے بعد اللہ کا حکم زندگی سے نکل جائے، شیطان کا قانون ہمارے اوپر نافذ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قربانی کا وہ نتیجہ نہیں نکل رہا۔ قربانی کے نتائج نکالنے ہیں، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے، وہ اخلاص پیدا کرنا ہے، وہ طریقہ کار وضع کرنا ہے جس سے یہ ہمارے نتائج پیدا ہوں۔ آج پوری امت قربانی دینے کے بعد 99% مسلمان معاشرہ قربانیاں کرتا ہے، لیکن جو قرآن قربانی کے نتائج پیدا کرنا چاہتا ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ رہے۔ ہمارا معاشرہ بے حیائی کا، پھر ہمارا معاشرہ حرام خوری کا، پھر ہمارا معاشرہ قتل و غارت گری کا، پھر ہماری نظام العمل، نظام زندگی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا۔ آج ہماری عدالتیں کیوں آباد ہیں؟ ہر ایک جھگڑا کر کے وہاں پہنچا ہوا ہے۔ جھگڑے کیوں ہیں ہمارے معاشرے میں؟ جھگڑوں کا ہو جانا عیب کی بات نہیں، جھگڑوں کا نہ مٹنا یہ زوال اور عیب کی بات۔ اب یہ کیوں ہوگا؟ جب قربانی کے جذبے اور ارادے، فنائیت اور فدائیت اور ایثار ختم ہوگا تو جھگڑے نہ ختم ہونے والے وجود میں آئیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں رہنمائی دیتا ہے، فرمایا جب یہ عمل کرو گے تو ایک اور نتیجہ بھی قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس قربانی کی اس آخری رکوع کی آخری آیت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان اور امانت کی بنیاد پر زندگی کے قدم رکھتے ہیں۔ وَلَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ، اور جو کافر اور خیانت دار، خائن بن کر دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی نگاہ سے گر کر وہ عذاب الہی کا شکار ہوتے ہیں۔ فرمایا قربانی کے عمل سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہونا چاہیے، امانت پیدا ہونی چاہیے۔ ایمان اور امانت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم سمجھتے ہو ایٹم بم تمہاری حفاظت کرے گا؟ ایٹم بم ہوگا ذلیل ہو جاؤ گے، جب اللہ کی حفاظت نہیں ہوگی، فوجیں ہوں گی تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ مال کثرت سے ہوگا، پوری امت کے پاس سب سے زیادہ آج مسلمانوں کے پاس مال ہے، زیادہ فوجیں موجود ہیں، لیکن پوری دنیا میں ذلیل ہے۔ اللہ کا دفاع ہم سے ختم ہو گیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، بچاؤ دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان اور امانت کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ولا يحب كل خوان کفور، اور کسی ناشکر خائن کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے دفاع سے محروم ہو جاتے جو خیانت کرتے۔ آج ہر آدمی دوسرے کا مال لینا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے مال میرا نہیں، پھر بھی لینا چاہتا ہے۔ خیانت اور کس چیز کا نام ہے؟ جنت میں خیانت کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ اللہ کے سامنے خیانت کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی امانت دار بن کر قیامت کے دن دنیا میں دوسروں کو حقوق لے کر پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہمیں قربانی کی یہ نتائج نصیب فرمائے کہ پورا معاشرہ قربانی ان مقاصد کے تحت کرے جو قرآن واضح کرتا ہے، یہ نتائج پیدا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول بتاتے ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔